یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شراباً طہورا کے ساگر، وَمَن يَتَوَکَّلْ اللہ کا عصا، مَا ذَاقَ اللَّهُ بَصَرًا کا سرما، قُلْ اعوذ برب الفلق کی دھونی، تاکہ کسی بات نظرے کی نظر نہ لگے۔ پیغمبر کی پہلی اور آخری بارات چلی۔ شادی توجہ جانا، علامہ عباس کی قسم، پہلی اور آخری بارات، شادیاں اور ہوئی ہیں، صرف پہلی نہیں آخری بھی۔ دولہا بن کے محمد صرف بطول کی ماں کے دروازے پہ گیا ہے، باقیوں کی ڈولیاں احترام مصطفیٰ میں وارث گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ گوشت اور روٹی کا اہتمام ہوا، پورا مکہ کھانا کھانے آ گیا۔ روٹی کھا کے فارغ ہوئے، ابو طالب نے تقریر شروع کی، ہاں بھائی غریبو، جسے شک ہے قرآن لے کر آئے۔ پورے مکے میں یا خدیجہ کا گھر امیر تھا یا عمران کا گھر، باقی تو قرضے معاف کرا کرا کے غنی بنتے رہے۔ کیوں؟ سردار یہ تھے، سخی یہ تھے، غریبو آؤ اپنی غربت ختم کرو۔ ابو طالب تمہارے لیے ایک ایسی سکیم لے کر آیا، آج کے بعد تم غربت کا رونا نہیں رہو گے۔ ان کے سرکار کیا ہوا؟ غربت دور کرنی ہے پر کام نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا گھر بیٹھے بیٹھے، انہوں نے کہا جی طریقہ، فرمایا خدیجہ کے پارٹنر بنو گے؟ خدیجہ کے پارٹنر بنو گے؟ خدیجہ تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں کسی چھاپڑی والے سے کہوں کہ پی آئی اے سے پارٹنرشپ کر لیں۔ پبلک پریشانی اس کا سردار تیرے چہرے میں مذاق جڑتا نہیں۔ ہم پورے مکے والے اپنی ساری جائیداد بیچ بھی دیں، پھر بھی اس کی برابری ممکن نہیں۔ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ ابو طالب نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے آؤ، یہ اپنی حیثیت کے مطابق منافع دے گی۔ ایک اونٹ لے آؤ، قافلہ واپس آ جائے گا، 2 اونٹ لے جانا تو جو ہے، ایک بکری لے آؤ، قافلہ واپس آئے گا، 5 بکریاں لے جاؤ۔ کچھ غریبوں کی گردنیں ابھی جھکی ہوئی تھی کہ عمران پھر بولا مرغی بھی ہے تو لے آؤ، قافلہ واپس آئے گا، بکری لے جانا۔ ایک میرے جیسا بندہ بھی بیٹھا تھا، اسے زیادہ بولنے کا شوق تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انڈے لا سکتے ہیں؟ عمران نے ہنس کے فرمایا تو انڈے لے آئے، قافلہ واپس آئے گا، تجھے بھی انعام ملے گا۔ رئیست العرب کو ابھی تک عمران کی سکیم سمجھ نہیں آئی، پریشان تھی، کھانا پلے سے کھلا دیا، پارٹنر میرا بنا دیا، خیر جتنا کچھ دینے کے لیے کہا اتنا تو میں صدقہ خیرات کر دیتی ہوں۔ یہ اللہ زیادہ اسے دیتا ہے جو خیرات کرتا رہے، اور جو دبا کے گھر رکھ لے نہ پھر آئندہ ملتا ہے نہ پھر نسلوں میں جاتا ہے، اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں رہتا۔ کئی بندے میں نے دیکھے ہیں اتنی تقریر سن لیتے ہیں سبحان اللہ تک نہیں کہتے۔ بخالت اچھی چیز نہیں ہے، اللہ قریبوں کو پسند کرتا ہے۔ پریشان ہو گئے نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تقریر شروع ہو گئی اور آپ کی توقع سے پہلے ختم بھی ہو جائے گی کہ سیدہ تشریف فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، خدیجہ الکبریٰ کو ابھی تک جناب عمران کی سکیم کی سمجھ نہیں آئی، ساری رات بستر پہ سوچتی رہی سردار مکہ نے کیا کیا، پھر یہ کہہ کہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگی سردار کبھی حکمت سے خالی کام تو کرتے نہیں۔ اور آخری فکرہ اپنے آپ سے کہہ کہ سو جا خدیجہ، کہاں ذہنیت ابو طالب اور کہاں تیرا چھوٹا سا دماغ، اتنے بڑے سردار کی حکمت عملی بھلا تیری سمجھ میں آتی ہے؟ صبح ہوگی عمران کی حکمت عملی کو سمجھ لیں گے۔ صبح اٹھی، لوگ آئے، مال جمع ہو گیا، تیسرے دن خدیجہ کا قافلہ جانے لگا، اونٹ روانہ ہونے لگے۔ خدیجہ الکبریٰ نے منظر دیکھا کہ لٹیرے چور نیزے لے کر
حفاظت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہہ رہے خبردار، جیسے کسی اونٹ کو چھیڑا، یہی ہمارا مال جا رہا ہے۔ انڈے والا بھی کہہ رہا تھا ہمارا مال ہے۔ ادھر توجہ میری جان ہے، میرا عزیز، فرنٹ لائن والے توجہ، یہ رسول کے فرنٹ لائن والے ٹھیک ہوتے آج کام خراب نہ ہوتے۔ ہمارا مال، قافلہ واپس آیا، پہلے سے 5 گنا زیادہ رئیست البلد کو منافع ہوا۔ شریف شہزادی نے اصل مال ایک طرف رکھا، منافع کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنا، ایک عمران کا ہدیہ۔ 70 غلام تھالوں کے اندر زر و جواہرات سجا کر، حریر و دیبا کے پردے اوپر ڈال کر، قطار اندر قطار ملکہ انجیل کے ساتھ چلے۔ مخدوم سید ضرور خوش ہونا، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ مخدومہ دارین ان کے درمیان میں اس طرح سے چلی جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جھرمٹ کے اندر تشریف لے کر جاتا ہے۔ پردہ ہوا، شہزادی تشریف فرما ہوئی اور رئیس مکہ کو دیکھ کے کہا بہت شکریہ، آپ کی حکمت عملی نے تو قیامت تک کے لیے میری تجارت کو بڑی حفاظت دے دی، میں شکریہ کے طور پہ کچھ ہدیہ لائی تھی، قبول فرمائیے۔ اس نے ہدیہ آگے کیا، عمران اٹھ کے کھڑے ہوئے، دستار درست کر کے کہتے ہیں بیٹی، ہاشمی احسان کر کے اجرت نہیں لیتے، بس آباد و شاد رہو، سلامت و خوش و خرم رہو۔ حیدری آل محمد تمہیں دنیا کے کسی کام میں مبتلا نہ کرے، اور مجھے اور آپ کو حسین کے غم کا سلیقہ عطا فرمائے، جس کی پریشانیاں امام حسین دور کرے، جو پردیس میں ابھی بھی اس کی حفاظت کرے، جو بے سکون ہے اللہ اسے سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ میرا بچہ تو ستریہ سدھے ہو جاؤ، نہیں تو انہیں ساری تقریر تمہارے پاس موڑا سی۔ یہ علیحدہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا جی، آپ ذرا ادھر تشریف لیں، آپ ذرا اٹھیں، بسم اللہ، جزاک اللہ، اے بسم اللہ، تھوڑی اتحاد، اے لمبے قد میرا پتر تو بھی رہو، امام حسین تیری زندگی دے، غازی عباس تیری صحت دے، آباد و شاد رہو۔ ہم توجہ میرے پاس راسی جی، سرکار ہوا کیوں؟ بیٹی ہم ہاشمی خدمت کر کے اجرت نہیں لیتے۔ دوپٹہ سنبھال کے خدیجہ اٹھی، سرکار کنیز نے بھی کچھ ایسی ہی طبیعت پائی ہے، میں بھی مفت احسان قبول نہیں کرتی۔ 2 سرداروں کے درمیان گفتگو تکرار پکڑ گئی، خدیجہ کہتی تھی احسان کیا ہے ہدیہ قبول کریں، ابو طالب کہتے تھے میری نسلوں کی توہین ہے، احسان کروں اور اجرت لوں۔ سردار تھے، سردار، تکرار ایک بات پہ ختم ہو گیا کہ کوئی تو حکم کرے، فرمایا یہ لے جاؤ ذرا جواہر، میرا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، یتیم تھا، ہم نے اسے پالا تھا، بہت شریف ہے، ایماندار، گارنٹی ہماری ہوگی، اپنی تجارت کا کچھ مال اسے دو تاکہ وہ تجارت کے نشیب و فراز دیکھے، ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ سرداروں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، اگلی صبح اپنے بھتیجے کو پہلا انٹرویو دلوانے کے لیے ابو طالب لے کر چلاؤ۔ سید الانبیاء واللیل کی زلفوں میں کنگھی کر کے جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے چلے، اور راستے میں شفیق چچا تسلیاں دے رہا تھا، بہت اچھی ہے، زبان کی بہت اچھی ہے، ہم اس خاندان کو بڑا پرانا جانتے ہیں، عربوں میں شرافت یہ تمہارے گھر پہ ہے یا ان کے گھر پہ؟ شریف شریف سے ملنے چلا، لازوال لازوال سے ملنے چلا، جیسے یہ آپ پہنچے دروازے پر آ کر رک گئے، حریر و دیبا کے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، جمال مصطفی کی کرنیں ملکہ انجیل کے محمل سرا میں پہنچی، نرم بستر پر خوشبو مصطفیٰ کو محسوس کر کے بھائی اتنے شان سے اٹھی خدیجہ، اور اٹھتے ہی کنیزوں کو ڈانٹنے لگی، تم نے جگایا کیوں نہیں؟ سردار نے آنا تھا، عمران نے کہا وہ دروازے پر ہے، بغیر نالین کے دوڑی، اور اب جب پردے سے پردے کے باہر دیکھا
تو بچپن کے خواب کی تعبیر ابو طالب کے پہلو میں کھڑی ہوئی نظر. پچھلا مہینہ بندے الیکشن پر پوری رات شادی چائے پاپے کے پیچھے پوری رات نعرے مار دے رہے. جڑے چوپ ہو روٹی شوٹی کھا لے سی. یہ ان کا ذکر ہے جو کائنات کو رزق بانٹتے. ابو طالب بولتے خدیجہ جواب نہیں دے پاتی. جی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر. تو تم کتنا مال بھیجو گی؟ سارا. نوجوان جانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. خدیجہ چاہتی تھی کہ میرا امپریشن پڑ جائے کہ کتنی امیر ہوں. بہت بڑا قافلہ تیار ہوا. اپنے غلام میسرہ کو بلایا. میسرہ تو نے کچھ نہیں کرنا, اونٹ کی رسی تک نہ پکڑنا, چپ کر کے ساتھ جا, صرف اس کی کردار پہ نظر رکھ کہ عبداللہ کا بیٹا ہے کیسے, اور دیکھو قافلہ بعد میں آتا رہے, کوئی خاص خبر تمہارے پاس ہو تو پہلے آ جانا. قافلہ گیا, شام میں تجارت ہوئی, قافلہ واپس آیا. مکے کے باہر قافلے پڑاؤ کرتے تھے, یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی اور عربوں کی عادت تھی. قافلہ رک گیا اور میسرہ دوڑا آ گیا. بے تابی سے خدیجہ پہلے سے منتظر تھی. کرسی پہ شہزادی تشریف فرما ہوئی, پردے کے پیچھے چہیتا نوکر کھڑا ہوا. بے تابی سے خدیجہ چاہتی ہے کہ یہ بولے, نوکر چاہتا ہے مالک اجازت دے تو بولوں. دونوں بے تابیاں اکٹھی شروع ہوئی. بی بی نے پوچھا اور سوال نے میسرہ کو چونکا دیا. مصطفیٰ کے عیب بیان کرو. حیران نہیں ہونا کہ آج بھی جہاں رشتہ کرنا ہو فضائل نہیں پوچھے جاتے, عیب ہی پوچھے جاتے. منڈے کوئی عیب تو نہیں یا کی کر دے. لاہور ایک مومن کا رشتہ آیا, انہوں نے کہا منڈا کی کر دے, انہوں نے کہا ماتم کر دے. سچا واقعہ ہے. اور انہیں رشتہ دے چھڑیا. ایڈریس پورا نہ دسیا جی. سامعین گرامی, عیب بیان کرو. میسرہ کہنے لگا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ شجاع کوئی نہیں, عربوں میں ہاشمیوں سے زیادہ کریم کوئی نہیں, ہاشمیوں میں عبد المطلب کے گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں. کہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا, ہاشمی اصلی ہاشمی. آج جس کے پیچھے دو نعرے مارنے والے بن جائیں وہ فوراً ہاشمی ہو جاتا. قرآن مجید کی قسم, اللہ میں عباس کی قسم, اس سے بڑی قسم تو کوئی ہے نہیں. ان سے زیادہ کریم کوئی نہیں, ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں. ہاشم کی پوری اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اور اس کے در نایاب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی فرماتی ہے میسرہ میں نے پوچھا ہے عیب بتاؤ. کہنے لگا خلق کا عظیم ہے, خلق کا کریم ہے, گفتار کا صدیق ہے, رفتار کا شریف ہے. بی بی نے کہا میں نے پوچھا ہے کوئی عیب بتاؤ. کبھی بھی جہاں پہ قدم رکھتا ہے اس قدم کی برکت سے برکتیں پھیل جاتی. جس پتھر کو اس کی جوتی چھولے عقیق یمنی بن جاتا ہے. جس گلی سے گزر جائے درخت جھوک جھوک کے سلام کرتے ہیں. جس طرف مڑ جائے بادل اس کے سر پہ سایہ کر کے چلتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے کہا کوئی عیب ہے تو بیان کر. کبھی بھی کریم اتنا ہے خود آخر میں کھاتا ہے, پہلے ساروں کو کھلاتا ہے. بی بی نے فرمایا عیب بتاؤ. کبھی بھی سفر میں پسینہ آتا ہے, پسینے میں بدبو ہوتی ہے, ہم بدبو کو دور کرنے کے لیے اہل عرب عطریات کا استعمال کرتے ہیں. لیکن تیری عزت کی قسم اس دفعہ سفر میں گرمی بھی تھی, پسینہ بھی آیا, پسینے سے بدبو بھی آئی, لیکن کسی کو عطر استعمال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ اس کے بدن کا پسینہ مشک سے بہتر ہے, عنبر سے اعلیٰ ہے, کستوری سے نرالا. سارے نعرے آندے نہیں ہوئے نہیں مارے. اچھا بس
सलामत रहो, आबाद रहो। फरमाया मैसरा यमन की जायदाद दूंगी, 5 ऊंट माल से लदे हुए। खुश हो गया। मेरा एक काम कर, क्या? मेरा रिश्ता ले जा। कई बंदे आजकल पढ़ रहे हैं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं, दो आलम गाजी के मेरे सामने, तारीखी जिम्मेदारी से कहता हूं, हजूर ने रिश्ता नहीं भेजा। पहल की खदीजतुल कुबरा ने, पैगंबर रिश्ता मांग लेते तो 2 खतरे बड़े खतरनाक थे। एक तो मौलवी खतरा बन जाते, वो कहते जी अमीर औरत को रिश्ता भिजवाना सुन्नत रसूल है। पता नहीं तो कौन थका गया। वैसे बात समझ में आई है जी? मौलवी को देखा नहीं, इतनी इतनी मैं फ्रेश कर देता हूँ, इतनी इतनी बड़ी डिश खत्म होते, अगले दिन मैयत होई पई है, इनू मौत पई पई। मौलवी साहब बस करो, हजूर की सुन्नत है, सारा खत्म करना चाहिए। और कमीनिया थोड़ा डालना भी तो हजूर की सुन्नत है। सरकार इतना सा डालते थे, सारा खत्म कर लेते थे। तू जो डिश में सुन्नत आजमाए, तेरा मुकाबला कौन करे? तो वही नहीं जो रमजान में पूरी मिसवाक रगड़ जाता। सामईन गिरामी, पहली खराबी करनी थी मौलवी ने, ये कहता जो अमीर औरत देखता रिश्ता भिजवा देता। मैंने तो मीठे मीठे रसूल की सुन्नत पे अमल किया। पर इसमें कोई शक नहीं, पूरा घर मीठा है, और ये वाहिद मीठा है जो शुगर वाले को मना नहीं। सिर्फ हरामी इस घर को नुकसानदेह समझता है। ये तो इतना मीठा है कि इनकी मोहब्बत हो तो शायद भी फीका लगने लग जाता है। सामईन गिरामी, और दूसरी खराबी ये होती कि लोग अगर रिश्ता हजूर भेजते, ज़हनियत मुस्तफा पे शक करते कि दौलत देख के रिश्ता भेजा है, मिशन पैगंबर को नुकसान होता हो। मैं फिक्रा कहता हूं, लेकिन साहिब मारिफत के लिए खदीजतुल कुबरा ने इज्जत मुस्तफा की खातिर औरत वाले नाज को तोड़कर अपना रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा को खुद भिजवाया। अल्लाह की आवाज़ है, खदीजा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। आज तूने अपने औरत होने की परवाह नहीं की, अपना रिश्ता मेरे मोहम्मद को खुद भिजवाया। चाह मैं अल्लाह कयामत तक कर्जा उतारता रहूंगा। जब भी किसी की शादी होगी, मौलवी पहले लड़की से पूछेगा, फिर दूल्हा के पास। पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, वो हाँ करेगी तो फिर इससे पूछेगा। इब्तिदाई निकाह अनकहतों से है, मैं निकाह करती हूं, मर्द कबूल करता है। यही तरीका, यह सुन्नत खदीजा है, यह सीरत खदीजा है। जा मेरा रिश्ता ले जा। क्या क्या दूंगी? यमन की जायदाद, 5 ऊंट लदे हुए। लाडला नौकर था मैसरा, कहेगा बीबी काम ज्यादा है, उजरत थोड़ी। खदीजा हैरान हो गई, कहती मैसरा क्या कर रहे हो? यमन की जायदाद देखी है? कभी भी रख जायदादें, जन्नत का वादा कर। समझ गया उस घर में जाने वाली है जहां कम से कम फकीरों को इनाम में जन्नत दी जाती। रिश्ता लेके चला, हजूर अलैहिस्सलाम के पास आया। बाजार में सरकार खड़े होकर कुछ चीजें खरीद रहे थे। पहली पहली दफा तनख्वाह मिली थी। पहली तनख्वाह की खुशी वेले बंदे को पता ना लग सी। सामईन गिरामी, हाय
میں نے 10ویں جماعت میں پہلی مجلس پڑھی, بانی مجلس نے 100 روپیہ دیا, میں ڈر گیا یہ کیوں دے رہا, اس نے سمجھا تھوڑے ہیں, اس نے 100 اور دے دی. سامعین کی پہلی تنخواہ یوں چیزیں خرید رہے ہیں, اور میسرہ نے بات چھیڑی, کیسے خود بخود کہہ دے شادی کرو, ڈائریکٹ تو نہیں, شریف طریقے سے چھیڑتے. اور سرکار طبیعت کیسی ہے, میں ٹھیک ٹھاک. سامان خرید رہے, اچھا اچھا, کس کے لیے؟ فرمایا میری چچی ہے, اس نے اماں کی طرح پالا ہے مجھے, پہلی تنخواہ ملی تھی تو میں نے کہا اس کے لیے ناظر لے کر جاؤں. چچی کو کھلاتے رہو گے یا شادی وادی کا بھی ارادہ ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, شادی تو کرنی ہے, کوئی رشتہ دیکھ لیا؟ میں ابھی نہیں دیکھا, ایک میری نظر میں ہے بڑا اچھا رشتہ اگر کہو. سرکار نے فرمایا بتاؤ میری مالک ہے؟ نہیں. فرمایا ہاں. وہ کہتی ہے میرے مالک بن جاؤ. یہاں صرف وہ بولے گا جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہوگی. نال چھوڑے نہ پڑے. میری مالکن کہتی ہے میرے مالک بن جاؤ. چہرہ مصطفیٰ پہ شرم و حیا کی لکیر آ گئی. فرمایا میں چچا سے پوچھوں گا, ابو طالب سے. قرآن کہتا ہے یہ وحی کے بغیر بولتا نہیں. پھر جو تم نہیں بولتے ہو دل میں ہی سوچ لو کہ یہ مصطفیٰ نہیں پوچھ رہا تھا, شاہ جی اللہ پوچھ رہا تھا, اللہ, اور پوچھ رہا تھا ابو طالب کی مرضی. تیری مرضی ہے شادی کروں محمد کی؟ جو بندے چپ کر گئے ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ اب اللہ میاں ابو طالب کی مرضی پوچھے گا. جاؤ علامہ اقبال سے پوچھو اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس نے ہاں کی. قصیدہ سنے سن قبلہ, میں نہیں سنا سکتا, حسین وسطہ رکھے تو نے ہاں کی. اس نے ادھر ہاں کی, ہاں کی. مصطفیٰ نے کہا میں سجاؤں گا اسے. بھتیجے کو سجانا شروع کیا. واللیل کی زلفوں میں کنگھی دی, یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, ہم المفلحون کے خزانے. جنہوں صدہ نہ ہوئے خوش نہیں ہوندا. جس کا عقیدہ ہوگا اسے صدہ ہے. یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, ہم المفلحون کے خزانے, شراباً طہورا کے ساغر, وَمَن يَتَوَکَّلْ اللہ کا عصا, مَا ذَاقَ اللَّهُ بَصَرًا کا سرما, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کی دھونی, تاکہ کسی بات نظرے کی نظر نہ لگے. پیغمبر کی پہلی اور آخری بارات چلی. شادی توجہ چاہنا, اللہ میں عباس کی قسم پہلی اور آخری بارات. شادیاں اور ہوئی ہیں, صرف پہلی نہیں آخری بھی. دولہا بن کے محمد سے بطول کی ماں کے دروازے پہ گیا ہے. باقیوں کی ڈولیاں احترام مصطفیٰ میں وارث گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں. تاریخ سے ثابت ہے عزت مصطفیٰ جو تھی, عالمین کا رسول جو تھا, باقی احترام میں پہنچائی گئی. اس کے لیے مصطفیٰ چلا. اس فکرے پہ اگر کوئی بندہ نہ بولا میں سمجھوں گا کہ اسے سمجھ نہیں آتا. مولوی کہتے خدیجہ بیوہ تھی. بڑا اتنا پیارا جواب آج یاد کروا کے جاؤں گا چھوٹے بچوں کو, کبھی یہ فکرہ تکلیف نہیں دے گا. یہ بیوہ تھی, پڑھ دو جو ہے. لیکن فلاں بی بی جب رسول کے پاس آئی تو کنواری تھی. فکرہ غلط ہو چپ کر جانا, اور سچ ہو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں
اور قیامت تک ہم کرتے رہے واہ 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 واہ، حق ادا نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنا سے سمجھ آئے گی۔ قرآن لا کے میرے سر پہ رکھو، خدیجہ اکلوتی ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے۔ سمجھ آئے گی تو اکلوتی سرکار دو شاہ سکل اکلوتی ام المومنین ہے خدیجہ، جسے خود محمد کنوارا ملا۔ حضرت ابو ہریرہ دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں تب بھی وہ کوئی ایسی روایت نئی نہیں بنا سکتے کہ جیسے ناصر عباس کے دعوے کی تردید ہو جائے اور بطول کی ماں سے یہ عظمت چھین لی جائے۔ جو محمد کنوارا ملا، رسول کی دلہن کیا بنی، سرداری نے طواف شروع کر دیا۔ شوہر سید الانبیاء، 5 سال بعد بیٹی ہوئی سیدۃ النساء العالمین، بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، داماد ملا سید الاولیاء، پھر قبلہ بیٹی کے بچے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جن میرے جیسوں کو ترجمہ سمجھ نہیں آیا انہیں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواز جنت کے جوانوں کے سردار۔ کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کی ماں کے مقابلے پہ کھڑی ہو۔ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، زیادی صاحب قبلہ شعر پڑھتے تھے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے، شہید فاضل علی کے اللہ درجات بلند کرے، اسی نے چھوٹی امی نو، میں تو اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، پوری تقریر ایک طرف، آخری یہ 2 لائنیں ایک طرف۔ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، ہون آئے سنو، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے۔ خدیجہ کے لنگر کبھی حیا نہ کیا۔ خدیجہ کی نواسی کے پاس چادر نہیں تھی، نواسے کے پاس کفن نہیں تھا۔ بے کفن امام کے چہلم کا موسم ہے، اور چہلم کی مجلسوں میں یہ سوچ کے رویا کرو کہ چہلم سیدوں کی حسرت کا نام۔ زیادہ دیر نہیں، پورے ملک کی عظیم ترین ہستی بابا منظور شاہ صاحب کوٹ ادو والے سیدزادہ تشریف فرمائے، فضائل و مصائب جی بھر کے آپ کو معراج کروائیں گے۔ میں صرف اتنا پڑھوں گا جتنا میں سید سے دعا لے سکوں اور عبادت کا یہ حصہ مکمل ہو جائے۔ باقی زندگی رہی تو 12 جون کو شاہ صاحب کی خدمت میں یہاں پہ پھر حاضر ہوں گا۔ جس بندے تک میری آواز جا رہی ہے، چہلم سیدوں کی حسرت کا نام۔ میں بسم اللہ شاہ جی سید زادہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر عرض کرو، یہ چہلم سیدوں کی۔ اچھا میں فکرہ بدل دیتا ہوں، ملک کے عظیم دعا گو سید زادہ نے فکرہ کہا ہے، میں تعمیل میں فکرہ کہتا بھی پھیروں تھوڑا سا تبدیل کر کے۔ چہلم سیدوں کی حسرت اور بی بی زینب کی محنت کا نام۔ یہ ساری محنت ہے علی کی بیٹی کی۔ زیادی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا قبلہ نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، نبیوں کا پاؤں سے لوگ قیمہ بنانا شروع ہوئے، جب تک مر نہیں گئے قیمہ بناتے رہے، لیکن کسی نبی کا چہلم تو نہیں ہوتا۔ حسین کا ہر سال کیوں ہوتا ہے؟ رو کے زیدی صاحب نے فرمایا
کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی. ہائے ہائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حیران ہو کہ نہیں میرا ویر؟ فضائل جیسے مرضی سنا کرو، تھکے ہوئے ہو، جو رنگ مرضی ہو، مسائب میں غریب بن جایا کر. ہزاروں کا مجمع جنازے میں ہونا، اپنے پہچانے جاتے ہیں. وہ روتے اس رنگ سے ہیں، تجھے پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا. غریب کی مجلس میں ایسے رویا کر، فرشتے رسول سے جا کے پوچھیں یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا لگتا تھا. جو لگتا ہی کچھ نہیں، اسے کیا پتا کتنے شریف تھے اور کس رنگ میں اجڑ گئے. سیدوں کی حسرت کا نام ہے چہلم، اور فضیلت ہے چہلم کی کربلا. بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اپنے بدن کو چہلم والے دن قبر حسین تک پہنچا دے. لیکن میں ایک فکرہ کہتا ہوں، فضیلت تو تھی کربلا کی. اس سال بھی چہلم پہ CNN پہ میں نے سنا 70 لاکھ زوار حسین کے، 10 لاکھ سواریوں پہ 60 لاکھ پیدل. میں نے ہندوستان میں ایک مومن دیکھا تھا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا. میں نے بانی سے پوچھا، میں گاڑی پہ، میں نے کہا یہ کون تھا؟ ان کا اپنا مومن ہے. میں نے کہا کتنا نور ہے اس کے چہرے پر. انہوں نے کہا انڈیا سے کربلا پیدل گیا تھا. اس کا شہر تھا حیدرآباد دکن. زندہ ہے تو بی بی اسے سلامت رکھے، مر گیا تو اس کے درجات بلند کرے. 6 سال پہلے کی بات ہے. دلی سے حیدرآباد دکن لائن گاڑی پہ، ایکسپریس گاڑی جس کے صرف 4 سٹاپ ہے، 28 گھنٹے لگتے، 2.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے. پیدل آیا. دلی سے لاہور 9 گھنٹے ٹرین پہ پیدل آیا. یہاں سے تم جانتے ہو لاہور سے کوئٹہ، کوئٹہ سے بارڈر، پھر پورا ایران، پھر قصر شیریں، پھر 4 گھنٹے گاڑیوں پہ لگتے ہیں. کربلا 1.5 سال میں پہنچا. پیر زخمی، آنکھیں اندر دھس گئیں. میں نے اس کے پاؤں چوم کے اس سے پوچھا سیدزادے اتنا جو کیا کچھ ملا بھی؟ کہتے دادی زہرا کی قسم، جب تھک کے میں نے اپنے آپ کو پاک امام حسین کے دروازے پہ گرایا نا، زری سے حسین مجھے ہنستا ہوا نظر آیا. اس دن سے میں ہر نماز میں دعا مانگتا ہوں، ہر مجلس میں. بی بی کوئی ایک مجلس ایسی پڑھا دینا حسین صرف ہنس کے دیکھ لے. یہ سوچ کے ماتم کیا کر، خوش ہو کے ایک مرتبہ دیکھ لے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. کتنے لوگ؟ 70 لاکھ. حج پہ ہوتے ہیں 25 لاکھ. حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواریوں سے. میں پچھلے سال حج پہ گیا، اس سے پچھلے سال جمعے کا دن تھا، 30 لاکھ، اور قبلہ امن میں 30 لاکھ، بہت جنگ میں 70 لاکھ. دعویٰ کرنا آسان ہے کہ جی ہمارا اجتماع حج کے بعد سب سے بڑا ہے. ہاں حج کے بعد ہوگا، کربلا حج سے بھی پہلے. 60 لاکھ بندہ زبان پر ایک فکرہ، لبیک یا حسین.